بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ رضوان سرور، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کے چند بہترین ناولز کی۔ اردو ادب کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو اس میں پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس ہے، جو 1869 میں لکھا گیا۔ گو کہ ہمارے ناقدین کی اکثریت اسے ناول کے صنف میں شامل کرنے سے گریز کرتی ہے، اور رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کو پہلا ناول قرار دیتی ہے، جس میں سرشار نے لکھنؤ معاشرت کی بھرپور عکاسی دکھائی تھی۔ پھر عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ راشد الخیری بھی اصلاحی ناول لکھتے رہے۔ ناولز کے متعلق ویڈیو کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس کا دوسرا حصہ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ ناولز کے پہلے حصے میں تاریخی اور پرانے ناولز کے بارے میں بات کروں گا، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے امراؤ جان ادا۔ مرزا ہادی رسوا کا یہ شاہکار بار بار پڑھے جانے کے قابل ہے۔ لکھنؤ کی ایک طوائف کی آپ بیتی ہے، جس میں آپ کو 19ویں صدی کے لکھنؤ کی سماجی اور ثقافتی جھلکیاں بڑے دلکش انداز میں دکھلائی ہیں۔ امراؤ جان ادا 1899 میں شائع ہوا۔ دوسرے نمبر پر جو ناول ہے وہ ہے گؤدان۔ منشی پریم چند کا یہ ناول 1936 میں شائع ہوا۔ اسے پریم چند کا سب سے بہترین ناول مانا جاتا ہے۔ یہ ناول ہندوستان کے پسے ہوئے کسانوں کی دکھ بھری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ پریم چند نے نہایت بے باکی سے کسانوں سے روا رکھے جانے والے ریاستی مظالم کا نقشہ کھینچا ہے۔ گؤدان پہلے دیوناگری رسم الخط میں لکھا گیا تھا، پھر اقبال بہادر ورما ساحر نے اسے اردو زبان کے قالب میں ڈالا۔ تیسرے نمبر پر جو ناول ہے اسے آگ کا دریا۔ یہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کیوں اسے اردو زبان کا سب سے عظیم ناول قرار دیا جاتا ہے۔ معروف ناول نگار قرۃ العین حیدر کی تخلیق آگ کا دریا جب 1957 میں منظر عام پر آیا تو چند نہ ختم ہونے والے تنازعات کا موجب بنا تھا۔ چند ناقدین کی جانب سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آگ کا دریا ورجینیا وولف کے ناول سے ماخوذ ہے۔ اس ناول میں بیان کی جانے والی داستان 300 سال پر محیط ہے۔ قرۃ العین حیدر کو اس ناول کی وجہ سے ہراساں بھی کیا جاتا رہا۔ آگ کا دریا میں برصغیر کی 2500 برس کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ ناول برصغیر کے کلاسیکی، ازمینہ وسطیٰ، نو آبادیاتی اور جدید دور 4 ادوار کا 4 کرداروں گوتم، چمپا، کمال اور سائرل کے ذریعے سے احاطہ کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ناول ہے وہ ہے اداس نسلیں۔ عبداللہ حسین کا وہ ناول جس نے انہیں عظیم ناول نگاروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول پر سرقہ کے الزام لگائے تھے اور صفحہ نمبر تک کے حوالے دیے تھے کہ عبداللہ حسین نے ان کے ناول آگ کا دریا سے اسلوب اور پیراگراف چرائے ہیں، لیکن ان الزامات کے باوجود اداس نسلیں آزادی کے بعد تحریر کیے جانے والے ناولوں میں سب سے بہترین ناول کہا جا سکتا ہے۔ دلی اور پنجاب کے درمیان ایک گاؤں جس میں ہندو، مسلم اور سکھ رہتے ہیں کہ ایک دیہی زندگی کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ بہت سے لوگوں کی قدر ان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ بالکل ان کے ناول کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عبداللہ حسین کے انتقال کے ساتھ ہی یہ ناول ایک مرتبہ پھر مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا اور اس کے 2 ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئے۔ اب 5ویں نمبر پر جو ناول ہے وہ ہے خدا کی بستی۔ شوکت صدیقی کا یہ ناول اگر اردو ادب کا سب سے زیادہ مقبول اور فروخت ہونے والا ناول کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ خدا کی بستی کے اب تک 55 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور دنیا کی 20 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ خدا کی بستی میں 50 کی دہائی کا کراچی دکھایا گیا ہے، جس میں کراچی کے اشرافیہ اور سیاستدانوں کی بقا اور لالچ کی دوڑ کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس ناول پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامہ بھی بنایا تھا، جس نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ قائم کیے تھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری تاریخی ناول کی لسٹ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔